کشتے اور ٹائمنگ کی میڈیسن، کیا ان کا گردوں کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہے؟ کیا واقعی ان سے جو ہے وہ ایک تو سیکشل لائف امپروو ہوتی ہے؟ بڑی بنیادی اور بیسک ہماری سوسائٹی کا ایک طرح سے المیہ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اس لیے اس پہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتا تھا. تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہی دیکھیں، جو کشتہ جات ہیں یہ عام طور پہ دھاتوں سے، میٹل سے بنتے ہیں، ان کو مطلب وہ ایک طریقہ کار سے پروسیس سے بناتے ہیں. تو یہ گردے کے جو فلٹر ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. یہ وقتی طور پہ ٹائمنگ تو بڑھا دیتے ہیں اور ایک پلیئر تو دیتے ہیں، لیکن یہ اس کو کافی متاثر کر دیتے ہیں. اور گردے کی خرابی کی بڑی حد تک جو ینگ لوگوں میں وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے. دوسرا جو پارٹی میڈیسن ہے، یہ پارٹی ڈرگس ہیں، جس کا آج کل بڑا ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ پارٹیز کی جاتی ہیں اور ان پہ ہمیشہ دوائیاں اور چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. تو وہ دیکھیں بیسیکلی وہ ایک پلیئر کو انہانس کرنے کے لیے، ہماری جو سوسائٹی میں ایک پلیئر کا نیا کنسیپٹ آتا جا رہا تو اس کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں. یہ دونوں بہت خطرناک ہیں اور یہ ود ان ڈیز ویکس گردے کو ختم کر سکتی ہیں. اور اس کا امپیکٹ یہاں تک آ جاتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کے گردے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو میرا خیال یہی ہے کہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اس پہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو، اسپیشلی کالج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو ہماری یوتھ ہے، پڑھی لکھی یوتھ ہے، اس کو سمجھانے کی بہت ضرورت ہے. اس میں دو اسپیکٹ بڑے ضروری ہیں. سیکس ایجوکیشن ہونی چاہیے، یہ سب کے لیے ضروری ہے اور سب کو ملنی چاہیے. کہ ایک جو فینٹیسی اٹیچ ہے سیکس کے ساتھ، یہ فینٹیسی کو ریئلٹی میں کنورٹ کرنا چاہیے کہ یہ ٹائمنگ کی ایک مسکنسیپشن ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس طرف نہ جائیں اور اپنی زندگیاں، اپنی گردے نہ خراب کریں. سیکنڈ جو پارٹی میڈیسن ہے، ان کے بارے میں بھی میرا خیال یہی ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے پاکستان میں اس پہ بات ہونی چاہیے. اگر لوگ کر رہے ہیں تو یہ اسلامک پوائنٹ آف سے جائز یا ناجائز ہے، اس پہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میرا کام ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بچانا اور اس پہ بات کرنا. تو میں کوئی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو تو نہیں دے پاؤں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے اس پہ ایجوکیشن ملنی چاہیے کہ جو یہ کیا سیف ہے کہ نہیں سیف ہے. تو کسی طور پہ بھی سیف نہیں ہے، کسی بھی بچے کے لیے، کسی بھی ینگ آدمی کے لیے سیف نہیں ہے، کیونکہ یوتھ ہی ہمارا فیوچر ہے. تو یوتھ پہ توجہ دینی چاہیے. سر کیا اولڈ ایج کے لیے سیف ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. دیکھیں جو ہمارے شوگر کے مریض ہیں وہ اکثر دل کے مریض بھی ہوتے ہیں. تو عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا اگر ٹائمنگ کی دوائیاں گردے کے لیے سیف نہیں ہے، تو بیسیکلی وہ سیف اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ جب وہ دوائی لیتے ہیں تو بلڈ پریشر ایک دم سے بہت زیادہ گر جاتا ہے. عام طور پہ سلڈیلافل جو ہے، یہ ویاگرا کے نام سے جو ملتی ہے، تو وہ اگر ہمارے کڈنی کے پیشنٹ میں تو بہت زیادہ ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے کہ تناؤ نہیں آ رہا، تو وہ بہت کامن ہے مریضوں میں، 80% تک لوگوں کو ہے. تو یہ اولڈ ایج میں صرف ہم اس لیے منع کرتے ہیں، گردے کے عارضے میں تو دے سکتے ہیں لیکن ہمارے مریضوں کو 100% دل کا عارضہ ساتھ ہوتا ہے، تو ہم منع کرتے ہیں کہ ایک دم بلڈ پریشر گر جائے گا اور وہ گرنے سے دل کا اٹیک آ سکتا ہے، دل بند ہو سکتا ہے، اس لیے ہم منع کرتے ہیں. ورنہ ادروائز ایز اے ڈاکٹر میں شاید اس کو اس نظر سے تو نہیں دیکھتا کہ وہ گردہ خراب کرتے اور کسی طور پہ گردہ خراب نہیں کرتے. ابھی اب دیکھیں کہ ریسنٹلی کوئی بڑے ایسے سینئر سیلیبریٹیز یا کوئی بہت جو ہیں وہ سینئر لوگوں کی بھی ڈیتھس ہوئی ہیں کہ جی وہ پتہ چلا کہ انہوں نے اوور ڈوز. نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ صرف سلڈینافل پہ ڈالنا زیادتی ہوگی. سلڈینافل تو بڑی کرامت دوائی ہے جو ہم پلمنی ہائپر ٹینشن میں بھی دیتے ہیں، لنگس کی بیماری میں بڑی کامنلی دیتے ہیں. اب تو پاکستان میں بھی رجسٹرڈ ہے اور اس کا بیسیکلی تو لنگس کی پھیپھڑوں کی بیماریوں میں بڑا اچھا استعمال ہے اور بڑی کرامت دوائی ہے. اور اسٹل میں وہی بات کروں گا کہ دیکھیں ہیومن رائٹ یہ ہے کہ اس کو ایجوکیٹ کیا جائے اور اگر کسی کو ضرورت ہے اسے ٹریٹ کیا جائے. سر یہ کرتی کیا ہے؟ فار ایگزامپل چلیں پہلے کشتے سے بات کر لیتے ہیں. کشتہ گردے کو کیسے ڈیمیج کرتا ہے؟ دیکھیں کشتے میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سونے چاندی کے یا مرکری کا وہ بنا رہے ہیں کشتہ، جو ان کا ایک پروسیس ہے جس میں وہ جی سونا ڈالتے ہیں، سونا چاندی ڈالتے ہیں، جی اس کو وہ کوٹ کے بریک کر لیتے ہیں اور وہ اس کو بعد میں کوئی اس کا فائر پہ بھی، آگ پہ بھی کوئی پروسیس کرتے ہیں تو اس کو بہت بریک صفوف بنا لیتے ہیں، پاؤڈر بنا لیتے ہیں. جب وہ وہ جو کھاتے ہیں تو وہ گردے کے بیسیکلی فلٹر ہوتا ہے تو فلٹر کو وہ ڈیمیج کر دیتا ہے. تو پھر وہ جب وہ بلیڈر میں آتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ نے کھانی ہے وہ نکلنی آپ کے گردے کے ذریعے. الٹیمیٹلی آپ کوئی بھی میڈیسن یا خوراک لے رہے ہیں اس نے انٹسٹائن کے بعد جانا تو گردے کے بعد ہے فائنلی جسم سے نکلنے کے لیے. تو بیسیکلی یہ اخراج کا ایک ذریعہ ہے، تو جو اخراج میں جائے گا تو وہ اس کو ڈیفینیٹلی ڈیمیج ضرور کرے، اس فلٹر کو ڈیمیج کرے، فلٹر کو ڈیمیج. لیکن سر یہ جو ڈرگز ہیں جن کو ہم پارٹی ڈرگز کہہ رہے ہیں یا ریکریشنل ڈرگز کہہ رہے ہیں،
یہ کیسے افیکٹ کرتی ہیں آپ کی کڈنیز کو؟ دیکھیں اس میں نا میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری جو یوتھ میں یہ چل رہا ہے، اب دیکھیں ایک مشروب ہے، اس میں اگر ہم کیفین کی مقدار زیادہ کر دیتے ہیں یا لوگ کوکین کا یوز کر رہے ہیں، تو یہ کیا کرتی ہے کہ جو خون کی نالیاں گردے کو جا رہی ہیں ان کو ایک دم سے سکیڑ دیتی ہیں، پھر پھیلا دیتی ہیں، تو ایک دم جو ایک جھٹکا لگتا ہے تو گردے کو ایسے لگتا ہے اس کے خون کی کمی ہو گئی ہے، تو وہ خون کی کمی کو وہ ایک شوق لگتا ہے گردے کو، وہ شوق لگنے کی وجہ سے گردے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر یہ بار بار کیا جائے تو وہ بار بار شوق لگے گا تو گردے پر مستقل طور پہ پھر خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انفارچونیٹلی جو خاص طور پہ یہ جو ہم کو آج کل جو سافٹ ڈرنکس آ رہی ہیں، ان سافٹ ڈرنکس کے ساتھ تو بڑا کامنلی دیکھنے میں آ رہا ہے، بچے جو کالج گوئنگ ہیں، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک نیچرلی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ جانا، ایک عمر میں ہم بھی جاتے تھے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور یہ پارٹیز کرنا، تو اس میں اب یہ چیز ہمیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صاحب آپ نے ایسی پارٹیاں نہیں کی ہوئی، مجھے پتا ہے آپ کا اچھا، لیکن سر اب اس کا مطلب کہ یہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اسپیشلی جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، کالج اسکولز ایون عام معاشرے میں بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گئی ہیں یہ پارٹیز، اور اس میں ایون جو ہے وہ اب شاید وہ کوئی پارٹی پل ہوتی ہے یا اس کا بڑا ہے کہ وہ آپ کے برین کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جی ڈانس پارٹی کے نام پہ اوپر، تو وہ پارٹی پل کا بھی کوئی جو ہے سر نقصان ہے کڈنیز کے اوپر؟ دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہماری ویسٹرنائزیشن آف آر ایسٹرن سوسائٹی جو ہے نا، تو یہ بڑا تیزی کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم جو ایک دم سے لبرل اور وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو کاپیز کرتے ہیں بغیر یہ جانے کہ اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے جو آپ کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے بلڈ سرکولیشن کا، جب آپ پارٹی پیلز لیتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ بہت اوپر لے جاتا ہے، آپ کے جو بلڈ پریشر ہے اس سے بندہ بڑا ہائی فیل کرتا ہے، جب وہ ہائی فیل کرتا ہے اس کو پلیئر بڑا آتا ہے کہ بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے، لیکن جب جتنا زیادہ آپ فلٹر ہے آپ کا لگا ہو بلڈ پریشر جتنا زیادہ ہوگا تو یہ بڑے سینسٹیو سا اس کے فلٹر ہوتے ہیں گردے کے، جو نیفرون ہم جنہیں کہتے ہیں، جھلیاں ہوتی ہیں بریک سی، تو یہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ ستم ظریفی یہ کہ پتہ ہی نہیں چلتا نا، جب پتہ چلتا تو بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ سر تھینک یو سر، بہت شکریہ۔